بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر تخیل، وہ جادو جو انسانی سوچ اور خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سحر تخیل، انسانی ذہن اور خیالات پر اثر انداز ہونے والے جادو اور اس کے اثرات اور اس کے روحانی طور پر علاج کے متعلق بتائیں، اس سے پہلے ہم آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتے ہیں کہ بعض دفعہ انسانی ذہن پر اثر انداز ہونے والے وہم اور خیالات کا تعلق میڈیکل کی ایک نفسیاتی بیماری پیریڈولیا سے بھی ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کا دماغ بعض اوقات عام چیزوں میں چہرے یا جانی پہچانی شکلیں دیکھنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ سائنسی نظر میں اسے پیریڈولیا کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ سائے، دھند یا پرانی تصاویر میں بھوت یا چہرے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ صرف دماغ کا وہم ہے جو غیر واضح چیزوں میں خود بخود ایسی تفصیلات شامل کر دیتا ہے جو حقیقت میں وہاں موجود ہی نہیں ہوتی۔ پیریڈولیا ایک نفسیاتی رجحان ہے جس میں انسانی دماغ بے ترتیب اشکال، پیٹرن یا آوازوں میں جانی پہچانی چیزیں، خاص طور پر چہرے دیکھنے یا سننے لگتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہمارے دماغ کی دیکھنے اور سننے والے پروسیسنگ سسٹم کی ایک خصوصیت ہے جو قدرتی طور پر اس لیے بنی ہے تاکہ ہم جلدی سے چہروں کو پہچان سکیں اور ممکنہ خطرات کا اندازہ لگا سکیں۔ انسانی دماغ میں فوسیفورم گائرس نامی ایک حصہ ہوتا ہے جو خاص طور پر چہروں کو پہچاننے کے لیے کام کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مبہم یا بے ترتیب شکل سامنے آتی ہے تو دماغ خود بخود اس میں کسی جانی پہچانی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے بادلوں میں چہرے، دیواروں پر دھندلے نقش و نگار یا چاند پر انسانی شکل۔ ناظرین اکرام، اس بیماری کے متعلق سائنسی توجیہ کے مطابق لاکھوں سال کی ارتقائی تاریخ میں انسانوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ چہروں کو تیزی سے پہچانے، چاہے وہ دوست ہوں، دشمن ہوں یا کوئی شکاری جانور۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ اکثر غیر واضح پیٹرنز میں بھی چہروں کو تلاش کرنے لگتا ہے، چاہے وہ حقیقت میں موجود ہی نہ ہوں۔ نیورو سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پیریڈولیا دراصل دماغ کے متحرک رہنے کا نتیجہ ہے، جس میں پہلے سے موجود علم اور توقعات کسی بھی منظر کی تشریح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن چیزوں کو دیکھنے کی بجائے ان کی تشریح کرنے میں زیادہ فعال کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بادلوں میں جانوروں یا چہروں کی شکلیں دیکھنا، درختوں کی چھال، پتھروں یا دیواروں پر انسانی چہرے بنے ہوئے محسوس ہونا، پرانی تصاویر میں دھندلے سائے کو کوئی روحانی مخلوق سمجھنا، رات کے وقت ہلکی روشنی میں کسی کپڑے یا کسی چیز کو انسان کی شکل میں دیکھ لینا۔ معزز ناظرین اکرام، اب تک تو ہم نے یہ جانا اور سمجھا کہ انسانی ذہن سحر تخیل کے علاوہ کسی نفسیاتی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو حقیقی طور پر سحر تخیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اثر انداز کیسے ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا توڑ کیا ہے، اور آخر میں ہم آپ کو نفسیاتی بیماری اور حقیقی سحر تخیل کے فرق کے بارے میں بھی بتائیں گے، جس سے آپ مریض کو بخوبی پہچان سکیں گے کہ یہ مریض نفسیاتی بیماری کا شکار ہے یا سحر تخیل کا۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمان الہی ہے، جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم پہلے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، پہلے تم ہی ڈالو۔ تو ان کے جادو کے زیر اثر انہیں ایسا دکھائی دینے لگا کہ جیسے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر دوڑ رہی ہیں۔ سحر تخیل کی علامات:
رکی ہوئی چیز کو حرکت کرتے ہوئے اور حرکت کرتی ہوئی چیز کو رکے ہوئے دیکھنا، چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا سمجھنا، مختلف چیزوں کو ان کی حقیقت سے ہٹ کر دیکھنا، جیسا کہ لوگوں نے دیکھا کہ رسیاں اور لکڑیاں دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ سحر تخیل کیسے ہوتا ہے؟ جادوگر ایک چیز کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے جسے وہ جانتے پہچانتے ہوتے ہیں، پھر وہ شرکیہ ورد پڑھتا ہے اور شیطانوں سے مدد طلب کرتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ اسی چیز کو اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر ایک دوسری چیز تصور کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، مجھے ایک شخص نے بتایا کہ اس نے ایک جادوگر کو لوگوں کے سامنے ایک انڈا رکھتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے کفریہ منتر پڑھے اور وہی انڈا انتہائی تیزی کے ساتھ ان کے سامنے گھومنے لگا۔ اسی طرح ایک اور شخص نے بتایا کہ ایک جادوگر نے 2 پتھر آمنے سامنے رکھے، پھر جادو والا منتر پڑھا تو وہی 2 پتھر 2 بکروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئے۔ جادوگر اس طرح کے حیران کن کام یقینی طور پر لوگوں کے مال بٹورنے کے لیے ہی کرتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جادوگر سحر تخیل خیالات کے جادو کو سحر تفریق جدائی والے جادو کے ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ جب وہ جادو کی ان دونوں قسموں کو شامل کر دیتا ہے تو خاوند کو اس کی خوبصورت بیوی بدصورت نظر آتی ہے، اور اگر محبت کے جادو میں وہم کے جادو کو شامل کر دے تو خاوند کو اس کی بدصورت بیوی خوبصورت نظر آتی ہے۔ سحر تخیل مطلب خیالات کے جادو کا توڑ۔ اس جادو کا توڑ ہر دعا اور ہر ایسے ذکر سے ہوتا ہے جس سے شیطان بھاگ جاتے ہوں، مثلا آذان، آیت الکرسی، بسم اللہ اور دیگر مسنون اذکار، بشرطے کہ ان کو وضو کی حالت میں پڑھا جائے۔ نفسیاتی بیماری اور سحر تخیل میں فرق۔ معزز ناظرین اکرام، اگر مریض کو نظر آنے والی تصاویر اور شبیہیں دوسرے لوگوں کو بھی نظر آتی ہوں، اگرچہ وہ تصاویر اور شبیہیں دوسرے لوگوں کو کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ سمجھ آتی ہوں، تو یہ ایک نفسیاتی اور ذہنی خیالات ہیں۔ اور اگر مریض کو نظر آنے والی تصاویر اور شبیہات دوسرے کسی بھی فرد کو کتنی ہی دیر کے بعد سمجھ اور دیکھنے میں نہ آئے تو یہ جادو کے اثرات ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ لاتعداد فوائد کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تاثیر کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔